جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئی مشتاق ہے. آج میں نے سوچا آپ کو ایک بڑی مشہور و معروف کتاب سیکرٹ کا تھوڑا سا بک ریویو دوں. اور اس کا بک ریویو میں نے کیا دینا، بس اس کا جو کنکلوژن ہے، اس کا جو کہہ لیجیے پوری کتاب کا خلاصہ ہے، وہ آپ کو اپنے زبان میں بیان کر کے پھر میں آپ کو ایک نیا سیکرٹ اس سے انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا. تو اس کتاب کے ذہن میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ویسٹ میں نیو ایج موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی، اور اس نیو ایج موومنٹ میں تھاٹ پروسیس، میڈیٹیشن، یوگا، ایکسرسائز اور سیلف کنسنٹریشن، مراقبہ وغیرہ، یہ ساری موومنٹ وہاں سے نکلی ہیں، ڈیولپ ہوئی ہیں. اور بڑے کم لوگوں کو پتہ ہے کہ نیو ایج موومنٹ جو ویسٹ کی ہے، یہ ساری کی ساری ہندو فلسفی کے اوپر، یوگا کی فلسفی کے اوپر، یعنی دوسرے لفظوں میں جو ہندو تصوف ہے، ہندو اسپریچویلٹی ہے، یہ نیو ایج موومنٹ کے نئے عنوان کے ساتھ مغرب میں انٹروڈیوس ہوئی ہے. اور یہ جو سیکرٹ بک ہے، یہ بھی نیو ایج موومنٹ کی فلسفی کا ایک حصہ ہے. آپ جب اس کے مختلف جائیں گے، کتابیں پڑھیں، اور اس میں مختلف اس کی جو ویڈیوز آڈیوز اویلیبل ہیں، وہ آپ جب دیکھیں گے تو اس میں ایک لفظ نمستے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ انڈین کلچرل لفظ نہیں ہے، بلکہ بیسکلی یہ ہندو تھیولوجیکل ٹرمینالوجی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. بہت سارے لفظ آپ کو ہندو تھیولوجیکل ٹرمینالوجی کے آپ کو اس کتاب میں بھی اور بہت ساری اس سے ریلیٹڈ کتابوں میں مل جائیں گے. اس کے آتھر کو بھی آپ جج کریں گے، آپ گوگل کریں گے، ویڈیو کریں گے، تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. یہ ایک بات بتانے کے ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا پورا لب لباب ہے اس کتاب کا، وہ یہ ہے کہ جب آپ سیکرٹ یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کام کو سر انجام دینا ہے، اور کائنات کی جتنی بھی انرجی ہے اس میں پازیٹیو انرجی بھی ہے، نیگیٹو انرجی بھی ہے، تو ہم عام طور پہ جیسا سوچیں گے ویسا ہی ہو جائے گا. تو سیکرٹ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی کام کو اچیو کرنا ہے تو یو اسٹارٹ ریئلائزنگ ان یور مائنڈ. آپ اپنے ذہن میں پازیٹیو تھاٹ پروسیس کو جنریٹ کر کے اس چیز کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں. جب آپ کسی چیز کے حصول پر پازیٹیولی فوکس کرتے ہیں تو وہ کائنات کی جتنی بھی پازیٹیو انرجی ہے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے اس چیز کے حصول میں آپ کی مددگار ثابت ہو جاتی ہے. آپ جہاں جائیں گے لوگوں کے رویے آپ کی پازیٹیو انرجی سے جب کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس میں کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے تھاٹ پروسیس میں آپ کے لیے رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ تھاٹ پروسیس کی پازیٹیوٹی کو جنریٹ کر کے، کائنات کی پازیٹیو انرجی کے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنے ذرائع اور اپنے مقاصد کے حصول کے پازیٹیو طریقے کا نام جو ہے اس کو یہ سیکرٹ بولتے ہیں. یہ ساری کتاب کا یعنی سمرائز فارمیٹ میں یہ میرا لب لباب ہے. اب ایک سیکرٹ یہ ہے، اس کے مقابلے میں ایک سیکرٹ جو میں نے ڈسکور کیا ہے ایک اور کتاب سے، وہ میں آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا. تو یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا، یہ تو آپ سمجھتے ہیں، پڑھے ہیں لوگوں نے، تو یہاں تک تو آپ کو بات ساری سمجھ ہے. ایک اس سے اگلا سیکرٹ جو ہے جس کے اندر یہ بھی شامل ہے، مگر وہ ہائیسٹ سیکرٹ ہے، یہ سمجھ لیں یہ تھوڑا سا لیول میں لووسٹ سیکرٹ ہے. اور یہ چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہندو تصوف یا ہندو اسپریچویلٹی کی تھاٹ پروسیس کے اوپر بیسڈ سیکرٹ ہے یہ، تو اس کے مقابلے میں یا اس کے ساتھ اس کو ایڈیشن کے طور پہ میں آپ کو ایک دوسرا سیکرٹ انٹروڈیوس کروانا چاہوں گا. تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس سیکرٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے. تو آئیے ادھر چلتے ہیں. جی جناب، یہ سیکرٹ کتاب ہے جس کا میں نے تھوڑا سا آپ کو تعارف دے دیا. یہ اس کا میرے پاس کلاسیکل آرٹ ہے، اس کا پرنٹنگ اس کی خوبصورت ہے. بہرحال تو اس کے مقابلے میں جو میں آپ کو چیز انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا ہوں، ایک اور سیکرٹ، وہ میں نے سوچا آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں. وہ میں آپ کو کروانا چاہ رہا ہوں قرآن پاک سے، اور وہ یہ ہے جناب. دیکھیے، اس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا کہ اس کی فاؤنڈیشن اور اس کی بنیاد کس کانسیپٹ کے اوپر ہے. اور اس کے مقابلے میں جو سیکرٹ قرآن پاک انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے، تو وہ آپ کو میں پہلے قرآن پاک کی آیت سے لے جاتا ہوں. یہ ہے جناب سورہ مجادلہ، 58 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے. اور وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے نہ بڑھو، اور رسول کی نافرمانی کی مشورت مت کرو. یعنی کوئی ایسا ہی مشورہ نہ کرو جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور ان کے حکم سے باہر ہو. اور نیکی اور پرہیزگاری کی مشورت کرو،
اور اللہ سے ڈرو کہ جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ پھر اللہ پاک کہتے ہیں 10ویں آیت میں، وہ مشورہ تو شیطان ہی کی طرف سے ہے، یعنی وہ کنسلٹیشن شیطان کی طرف سے ہے، اس لیے کہ ایمان والوں کو رنج دے۔ ایمان والوں سے مراد یا آپ کہہ لیجئے مسلمانوں کو رنج دے یا اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور یہ وہ سیکرٹ ہے آگے کہ شیطان اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کہ جو بری کنسلٹیشن ہے اس کے پیچھے شیطان کا عمل کار فرما ہوتا ہے، کہ شیطان لوگوں کو اکساتا ہے لوگوں کے برا سوچنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا شیطان، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر۔ یعنی اگر شیطان کسی کے ساتھ مشورہ کر کے اگر کسی کو رنج پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور اس کے پیچھے اللہ پاک کا اپنا ایک پلان آف ایکشن ہوتا ہے کہ اللہ پاک، شیطان تو برا سوچ رہا ہوتا ہے رنج پہنچانے سے، مگر اللہ پاک اس رنج کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ آیت ہے، اور اس کے مقابلے میں پھر ایک اور آیت آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ہے جناب سورہ تغابن کی 64 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 11، کہ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر اللہ کے حکم سے۔ زندگی میں جب بھی آپ کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، ڈیفینیٹلی سلسلہ اسباب میں تو آپ کے اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں نا، یا لوگوں کی شیطانی مشورت ہوتی ہے، کنسلٹیشن ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیٹے جب بھی کوئی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، کوئی دکھ پہنچتا ہے، کوئی پریشانی پہنچتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ پاک کے حکم اور اذن سے ہوتی ہے۔ سلسلہ اسباب میں اس کے پیچھے شیطان ہو جائے گا، اس کے پیچھے کوئی اور ہو جائے گا، تو اللہ پاک اس مصیبت کو، اس پریشانی کو پھر اپنے دائرہ کرم سے رحمت میں بدل دیتا ہے۔ اور وہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے وہ اللہ اس کے دل کو ہدایت فرما دے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی یہ پرابلم سالونگ اینڈ ڈیسیژن میکنگ پہ بڑی شاندار آیت ہے، کہ کوئی مصیبت جو ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے یا کوئی سٹریس کا پرابلم ہے، وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھ کر اللہ پر ایمان رکھیں تو اللہ پاک اس میں سے نکلنے کے لیے دل کو ہدایت فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی رزلٹ، کوئی آپشن، کوئی سلوشن اللہ تعالیٰ آپ کو سجھا دے گا، جس سے آپ اس مصیبت سے نکل آئیں گے۔ تو اگر اللہ کے حکم سے کوئی چیز آپ تک پہنچی ہے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کی آزمائش کے لیے، تو اللہ پر ایمان رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جب توکل اور بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی اس میں سے نکالنے کا کوئی سبب پیدا فرما دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے، یہ ایک سیکرٹ ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں تو یہ ہے کہ انٹائر فوکس آپ اپنے تھاٹ پروسیس پہ رکھیں، تاکہ کائنات کی جتنی بھی انرجی ہے وہ آپ کے تھاٹ پروسیس سے مل کے آپ کو رزلٹ اچیو کرنے میں مدد دے۔ یہ لوور سٹیج ہے، یہ لوور لیول ہے انرجی کو ایکٹیویٹ کرنے کا۔ اس کے مقابلے میں جو قرآن پاک نے آیت ہے، یہ اس آیت کو اور پھر اس سے پیچھے جو آیت ہے یہ والی، کہ وہ شیطان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں گے تو اللہ پاک اس میں سے نکلنے کا سبب پیدا کر دے گا، آپ کو طریقہ بھی سجھا دے گا، اور طریقے کے ساتھ ساتھ رستے بھی پیدا کر دے گا۔ تو یہ لوور لیول کا تھاٹ پروسیس ہے، کانشیس لیول ہے، اور یہ ہائیسٹ لیول کا، یعنی یہاں پہ آپ کی کائنات کا جو پروسیس ہے یہ آپ کے تھاٹ پروسیس کے تابع ہے، اور یہاں پر آپ کی تھاٹ پروسیس اور کائنات کی تھاٹ پروسیس سارے کی ساری اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے تھاٹ پروسیس پہ فوکس کریں، اور اس سیکرٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے اللہ پہ فوکس کریں، جس کے قبضہ قدرت میں آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس اور پوری کائنات کا تھاٹ پروسیس بھی ہے۔ یعنی اس میں پوری کائنات کا جو پازیٹیو انرجی ہے کہ اچھے مشورے کرو، اور جو اچھے مشورے کرو تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت طیبہ کو بھی کہا ہے کہ آپ جب تھاٹ پروسیس میں جائیں، کنسلٹیشن میں جائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی ان کے حکم کے خلاف یا سیرت کے خلاف کوئی بات نہ کریں۔ اور جو کوئی بھی برا کام کرے گا، یعنی پازیٹیو انرجیز اور نیگیٹیو انرجیز، یہ قرآن اور سنت، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر فوکس رکھیں گے تو آپ کی پوری کائنات کا جو انرجی کا تھاٹ پروسیس ہے، اور اس میں انکلوڈنگ یور اون تھاٹ پروسیس، یہ سارے کا سارا اللہ پاک کے بھروسہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو یہ ایک سیکرٹ ہے جو میرے خیال میں فوکس کرتا ہے آپ کے اپنے تھاٹ پروسیس پہ، اور ایک قرآنک سیکرٹ ہے جو پوری تھاٹ پروسیس کو انکلوڈنگ یورز،
یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت طیبہ پہ فوکس کرواتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں نے سوچا آپ کو یہ قرآنک سیکرٹ بھی انٹروڈیوس کروا دوں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے کائنات میں، نظام میں، اگر وہ آپ کے تھاٹ پروسیس سے جنریٹ ہوتا ہے تو اپنے تھاٹ پروسیس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اور اللہ تعالیٰ پر فوکس کر دیں، جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی پوری پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی ہے، اور جس کے قبضہ قدرت میں آپ کا اپنا تھاٹ پروسیس ہے، جس سے آپ نے پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن ایک سیکرٹ تھا، یہ میں نے سوچا آپ کو انٹروڈیوس کروا دوں۔ آئی ہوپ کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، آئی ہوپ کہ آپ اس سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ تو انشاءاللہ پھر کسی اور کتاب کے بک ریویو کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ، بہت بہت شکریہ۔